إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين انتہائی قابل احترام बुज़ुर्गों अज़ीज़ नौजवान साथियों मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ व तमजीद की बरियाई बढ़ाई रिफ़ात व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में इस्लाम के एक अज़ीम कमांडर सिपा सालार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सिपाही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास रिश्तेदार कातिब वही सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का तज़किरा, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू आपके सामने रखे थे।
بلا شبہ وہ بڑی عظیم المرتبت ہستی اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ بھی اسلام کے ایک عظیم کمانڈر ہیں، اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، لیکن ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان عظیم الشان ہستیوں کو اور ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بالکل مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار، 3 پشتوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد ایک ہو جاتے ہیں، یعنی خونی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آپ کے خاندان میں سے ہیں، قبیلہ قریش میں سے ہیں، جن کی عظمت اور جن کے احترام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پوری انسانیت میں سے سب سے معزز قبیلہ وہ قریش ہے۔ اسی معزز قبیلے کے فرزند سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔ نسب کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے تیسری پشت کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں، ان کے والد عبد المطلب ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں اور ان کے والد عبد مناف ہیں، تو 3 واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عبد مناف کے درمیان ہیں، آپ کے پردادا عبد مناف، اور بالکل اسی طرح یہی 3 واسطے یعنی ٹوٹل 3 واسطے ہی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور عبد مناف کے درمیان۔ اسی عبد مناف کی اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی عبد مناف کی اولاد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان جن کا نام صخر ہے، صخر، ان کے والد کا نام حرب ہے، ان کے والد کا نام امیہ ہے، ان کے والد عبد شمس ہیں اور آگے عبد مناف ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں، دادا ہیں نسب میں عبد مناف، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھی تیسری پشت کے بعد چوتھے دادا جو ہیں وہ عبد مناف ہیں۔ تو یہ جو خاندان ہے یہ قریش کا ایک بہت معزز اور مقتدر خاندان، اس خاندان میں سرداری رہی ہے، حکومت کے اہم شعبے ہمیشہ اس خاندان کے پاس رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کمانڈر تھے، بڑے بڑے سپہ سالار تھے اس خاندان میں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، کچھ لمحے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے مکہ کی طرف لشکر لے کر، تو اسی راستے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن اس ملاقات میں اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز دیا، فرمایا میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، تمام وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں اپنے آپ کو پناہ دے لیں گے ان کو بھی امن مل جائے گا، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑے گی، ان کے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، اور اگر خانہ کعبہ میں نہیں تو ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ، تب بھی تمہیں امان مل جائے گی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، اسلام لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کا وہی تاج ان کے سر پہ رکھ دیا جو اسلام لانے سے پہلے کفر کی حالت میں ان کے سر پر تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فاقہوا، کہ جو جاہلیت میں جتنا بڑا سردار ہوتا ہے جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور دین سیکھ لیتا ہے اتنی ہی بڑی سرداری اللہ اسلام میں اسے نصیب کر دیتا ہے، اتنی ہی بڑی سرداری اسلام میں نصیب کر دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ کفار کے سردار اور سربراہ رہے تھے، غزوہ احد میں
یہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کفار کی طرف سے سردار اور سربراہ تھے، ان کے سربراہی میں وہ غزوہ ہوا تھا، کفار کے لشکر ان کی سربراہی میں نکلے تھے۔ جب مسلمان ہوئے اسی طرح سرداری کا وہی تاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ رکھ دیا کہ اب آپ مسلمانوں کے سردار، اب آپ صحابہ کے سردار ہیں۔ جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، جس طرح خانہ کعبہ میں داخل ہونے والا پرامن ہے، اس کو امان مل جائے گی، اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی امان مل جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف دیا، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہونا سب لوگوں کو معلوم تھا، اور زبان زد عام تھا، ساری دنیا کو معلوم تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہرقل کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو ہرقل نے چاہا کہ یہ قریش کے کچھ لوگ آئے ہیں، میں ان سے معلوم کروں کہ ان کے ہاں جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ شخص کیسا ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ابھی تک تو دور سے سنا ہے، یہ لوگ چونکہ اس کے علاقے سے آئے ہیں اور اس کے رشتہ دار ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ ہمیں صحیح خبر بتائیں گے اس شخص کے بارے میں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس وقت صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہرقل نے کہا ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، قریش کے قافلے والوں، تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کا قریبی کون ہے، سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے اس شخص کا جو نبوت کا دعوے دار ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی نسبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار کون ہے تم میں سے؟ تو فقال ابو سفیان انا اقربہم نسبا، میں ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہوں، یعنی جو شخص اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص ہے میرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو یہ رشتہ داری خونی رشتہ داری بھی تھی، بعد میں اسلامی رشتہ داری میں تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد سسرالی رشتہ داری میں تبدیل ہوئی۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میری بیٹی ام حبیبہ ہے، مسلمان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میرا رشتہ اور قریبی ہو جائے، خونی رشتے اور اسلامی رشتے کے بعد ہماری جو رشتہ داری ہے وہ سسرالی رشتہ داری بھی بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ابو سفیان، آپ کی یہ پیشکش مجھے قبول ہے، میں آپ کی بیٹی ام حبیبہ سے نکاح کرتا ہوں۔ اور اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بن گئے، اتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ اور بعض لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے، شقاوت کی وجہ سے وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اعتراض کہ وہ ساری زندگی مسلمانوں کی اور اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، کافروں کی طرف سے سردار بن کر لڑائیاں کرتے رہے، تو آخر میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر۔ حالانکہ یہ کوئی طعن کی بات نہیں ہے، یہ تو شرف ہے، یہ اعزاز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان مسلمان ہوا اس کے سارے گناہ ختم، کل عدم ہو گئے، ان کا ذکر بھی جائز نہیں ہے، گویا اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص ایمان لے آتا ہے، پہلے حالت کفر میں ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے جو اس سے حالت کفر میں جاہلیت میں ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جتنے مار کے اسلام کے خلاف ہیں، اللہ نے ان کو ان کے کھاتے میں نیکیاں بنا کر ڈال دیا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں، قرآن کے بھی منکر ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے اور اعتراض کر رہے ہیں کہ ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ بھی اللہ فرما رہا ہے ان کا مسلمانوں کے خلاف لڑنا بھی ہم نے ان کے نصیبے میں نیکیاں بنا کر ڈال دیا۔ اس لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور جب مسلمان ہوئے
ان کی زوجہ محترمہ ہیں سیدہ ہند رضی اللہ عنہ، جنہیں اردو میں عام طور پر ہندا کہا جاتا ہے، اصل نام ہند ہے عربی میں۔ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی ہیں، وہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی، اور ان کے بارے میں ایک جو مشہور قصہ ہے، داستان ہے، جھوٹی داستان مشہور ہو گئی کہ غزوہ احد کے موقع پر جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے تو انہوں نے ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا، العیاذ باللہ۔ بالکل جھوٹی داستان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ ہماری تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ درج کر دی گئی، لیکن جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اگر بالفرض یہ جھوٹ سچ بھی ہوتا، بالفرض انہوں نے کلیجہ چبایا بھی ہوتا، تب بھی اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ جب ایمان لے آتا ہے کوئی شخص تو اللہ رب العزت اس کو گناہوں کو اس کی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ تب بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو کلیجہ ہے اگر چبایا گیا ہوتا، تب بھی سیدہ ہند رضی اللہ عنہا کے کھاتے میں نیکیاں بن کر ہوتا، لیکن یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال سیدہ ہند رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول جب ہم مسلمان نہیں تھے، ہم اسلام کے دشمن تھے، اس وقت ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کا جو خاندان ہے سب سے برا خاندان تھا دنیا کا، کیونکہ آپ سے دشمنی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا ہے، تو اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہستی نہیں، اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر کوئی محبوب خاندان نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَأَيْضًا ہند تم جو جذبات کا اظہار کر رہی ہو میرے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں کہ میں تمہیں ساری کائنات سے بڑھ کر اور میرا خاندان ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہے، میری بھی کیفیت یہی ہے۔ تم اور تمہارا خاندان میرے نزدیک بہت قابل احترام ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں عربی میں، وَأَيْضًا۔ اس کا اگر ہماری جو عام طور پر آج لوگ انگلش بولتے سمجھتے ہیں، کوئی کسی کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو آگے سے کہتا ہے سیم ٹو یو۔ بالکل یہی عربی میں الفاظ وَأَيْضًا، جو جذبات کا اظہار آپ نے میرے بارے میں کیا اور میرے خاندان کے بارے میں کیا ہے، وہی جذبات میرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہو، اور پھر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری بھی بنا لی ہو، خونی رشتہ داری، اسلامی رشتہ داری کے بعد سسرالی رشتہ داری بنا لی ہو، اس خاندان کی عظمت کا کیا حال ہو۔ اور یہ بنو امیہ، یہ جو خاندان ہے، اس کو اسلام دشمنوں نے جھوٹی داستانیں گھڑ کر اسلام کا دشمن قرار دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ دیکھیں جو کفار ہیں کسی بھی خاندان میں ہو سکتے ہیں، ابو جہل تو قریشی تھا نا کہ نہیں تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی قریشی تھے، کفار تھے، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کے دشمن ہیں، بدبخت ہیں، لیکن جو مسلمان ہو گئے ان کی عزت اور ان کے احترام بہت زیادہ ہے۔ تو بنو امیہ بھی خاندان ہے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، برے بھی تھے، لیکن ہم نے تو بطور مسلمان دیکھنا ہے بنو امیہ کا وہ خاندان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ بڑا عظیم الشان خاندان ہے، سردار خاندان ہے۔ اسی خاندان میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ بھی اموی ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے خاص رشتہ دار، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی خاص رشتہ دار، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نسبی بھی رشتہ دار ہیں، خونی بھی رشتہ دار ہیں، اور سسرالی بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے داماد ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ ان کی خدمات کو دیکھیں، ان کی خدمات کا احاطہ کرنے سے تاریخ قاصر ہے، کس کس موقع پہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، مومنین مسلمین کو ضرورت ہے، چاہے کسی غزوے میں ضرورت ہے، چاہے مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کی ضرورت ہے، چاہے کسی اور مصرف میں فی سبیل اللہ ضرورت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمات بے شمار ہیں اسلام کے لیے۔ یہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ مسلمان ہوتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان ہو کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، جس طرح یہ گزارش کی کہ مجھے اپنا رشتہ دار بنا لے، میری بیٹی سے شادی کر لیں۔
آپ نے وہ پیشکش بھی قبول فرمائی۔ ساتھ ہی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیں، اسلام کے لیے ان کی تڑپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہی گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اسی طرح کافروں کے خلاف سپہ سالار بنائیں، میں جس طرح اسلام کے خلاف لڑتا رہا ہوں اسی طرح اب اسلام کے حق میں کافروں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو سفیان تمہاری یہ بات بھی مجھے قبول ہے، آج سے تم اسلام کے سپہ سالار ہو، جہاں اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے لشکر نکلیں گے تم ان کے سپہ سالار ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے غزوات کیے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ غزوہ حنین جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی بہت موقعوں پر مدد کی ہے، بدر میں، احد میں، ہر جگہ مدد کی ہے۔ فرمایا حنین والے دن بھی اللہ نے مدد کی ہے۔ مسلمانوں کو ایسا لگا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعداد کو مد نظر رکھ کر یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارے لیے حلوہ ہے، یہ غزوہ تو بہت آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ جھنجھوڑا مسلمانوں کو، فرمایا تمہاری تعداد تمہارے کام نہیں آئی۔ پھر جب اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہوئی نا کہ اللہ ہی ہمیں فتح دینے والا ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے۔ وہاں الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ رب العزت نے اپنی سکینت نازل کی، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے سکون نازل کیا، اطمینان نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی اور مومنوں کے قلب اطہر پر بھی، مومنوں کے دلوں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے خاص سکینت اور سکون اور اطمینان نازل کیا۔ مومن کی نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ کافروں کے خلاف کر رہے تھے، ان میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بطور کمانڈر شریک ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے کہ اے نبی آپ پر بھی ہم نے سکون اور اطمینان نازل کیا اور آپ کے ساتھ جو مومن تھے ان پر بھی نازل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابو سفیان اللہ رب العزت کے نزدیک مومن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتے نازل کیے ان کے لیے، ایسے ہم نے لشکر نازل کیے جن کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے لیکن مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ یہ وہ سپہ سالار ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ پھر غزوہ طائف بھی کیا انہوں نے، کافروں کے خلاف ایک اور غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسلامی فتوحات میں ہراول دستوں میں شامل رہے ہیں۔ غزوہ یرموک، جنگ یرموک جسے کہتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوئی، اس میں بھی کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے خدمات بہت زیادہ ہیں اسلام کے لیے۔ صرف یہ شبہ کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان کیوں ہوئے بھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آ جائے گی، نصرت آئے گی، پھر آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے صحابہ کی تعریف میں یہ بات بتا دی، قرآن میں ذکر کر دی کہ یہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ اس لیے علماء امت کا یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نفاق ختم ہو چکا تھا۔ جو نفاق پہلے مدینہ کے آغاز اوائل دور میں موجود تھا، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا، وہ بعد میں ختم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں کوئی بھی دل کا کھوٹا نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب بتاؤ منافق اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، منافق تو کھوٹا ہوتا ہے،
اللہ تو منافقوں کو یہ باقاعدہ بار بار تنبیہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے دعوے کرنے والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، دل تمہارا کھوٹا ہے۔ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی کا دل کھوٹا تھا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے، فرمایا پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کے دین میں داخل ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت اللہ نے پہلے ہی دے دی، فتح مکہ سے بہت پہلے فرما دیا تھا، اے نبی آپ کو خوشخبری ہو، اس وقت کو آپ یاد کریں، خوش ہو جائیں، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح آئے گی اور لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ دن پہلے، بعض مورخین نے لکھا 6 دن پہلے، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے لشکر کشی کرنے کے لیے مکہ پر، اور اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے، ملاقات ہوگی اور وہاں اسلام قبول کر لی۔ بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، اور اگر کوئی بھی خدمت نہ ہوتی بالفرض مسلمان ہو کر انہوں نے ایک تنکا بھی نہ اٹھایا ہوتا، تب بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کی حالت میں انہوں نے کیا، اسلام دشمنی میں کیا، مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے اس کو ان کے کھاتے میں نیکیاں بنا کر لکھ دی۔ یہی اعزاز ان کے لیے کافی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے کافی تھا کہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، جتنا بڑا سردار دور جاہلیت میں ہوگا، کلمہ پڑھتے ہی اتنا بڑا سردار مسلمانوں کا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کو سنہری الفاظ میں ذکر کیا، اسلام کا جرنیل اور کمانڈر سمجھا گیا، اور لیکن دشمنوں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے دشمن تھے، انہوں نے ان کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کیا، ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا، ان کے خاندان کو بدنام کیا۔ بات تو کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی، کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا تھا الا المودۃ فی القربى قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اللہ کے بندوں میں تم سے کوئی سوال کچھ نہیں مانگتا، بجے کہتا ہوں رشتہ داری کا تو احترام کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رشتہ داری کا تو احترام کرو۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنے کسی بھی محسن کی رشتہ داری کا احترام کرتے ہیں، کسی بڑے استاذ، اپنے کوئی مربی، اس کی رشتہ داری کا احترام کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ لیکن اصل میں جو سب سے زیادہ نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے احترام کے، سب سے بڑے گستاخ وہی ہیں، نہیں احترام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کو۔ آپ کی سب سے کلوز رشتہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سسرالی رشتہ داری ہے، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو دور داماد ہے، احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برادر نسبتی ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ رشتہ دار ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اس کا احترام فرض ہے ہمارے اوپر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکا ہے، جس نے آپ پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، وہ کوئی بھی ہو، وہ قریبی رشتہ دار ہو یا اس کی رشتہ داری تھوڑی دور ہو، کوئی فرق نہیں، چونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو ہم متبرک سمجھتے ہیں، آپ کے جوتوں تک، آپ کے کپڑوں تک، آپ کے بالوں تک، اگر وہ واقعی باسند صحیح ثابت ہوں تو ہمارے لیے قابل احترام اور متبرک ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو جو بے جان ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، ہم ان کو متبرک سمجھتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار کیوں متبرک نہیں ہوں گے؟ ان کا احترام کیوں نہیں ہوگا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور پیار دیتے رہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے،
جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداریاں دیتے رہے، جن کے لیے عزت اور شرف کے پروانے جاری کرتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار ہیں وہ کیوں قابل احترام نہیں ہیں؟ جوتوں کا احترام کرتے ہو، پگڑی کا احترام کرتے ہو جو خود بنائی آپ نے، اگر حقیقی ہو تو واقعی قابل احترام۔ بالوں کا احترام کرتے ہو لیکن رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے، آپ کے عزیزوں کا احترام نہیں کرتے، آپ کے نسبی اور آپ کے سسرالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری بھائیوں کا اور والدوں کا احترام نہیں کرتے۔ کہاں ہے محبت رسول، کہاں ہے رشتہ داری کا احترام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ رشتہ داری قابل احترام ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہو گیا، اور جس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہوا اس کا کوئی احترام نہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب قریشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہونے کے باوجود چونکہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، کوئی احترام نہیں ملا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں اور وفاداروں کو جو مسلمان ہو گئے، چاہے ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوئے، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سنن نبی داود میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی کے صحابی کے بارے میں بات کرتے ہو، علی کا تو بڑا احترام ہے نا، بڑا مقام ہے، بڑے فضائل ہیں۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ایک لمحے کے لیے رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اس کو اتنا معزز بناتا ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ کی زیارت یا ملاقات کے شرف سے محروم ہو، تمہیں اگر عمر نوح بھی دے دی جائے، 1000 سال بھی عمر دے دی جائے، 1000 سال سے زیادہ بھی عمر دے دی جائے، تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ایک صحابی کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو سنن نبی داود میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ ہے، اس کا وہ لمحہ ساری کائنات کے سارے لمحوں سے افضل ہے، ساری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے کئی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات کرتے رہے، کفار سے لڑتے رہے، اسلام کا ساتھ دے کر اسلام کی حمایت میں داد شجاعت دیتے رہے۔ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں نا، تو 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، تو 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، شب و روز قربان کر دیے ہیں۔ یہ خواہش کی ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح میں حالت کفر میں سردار اور سربراہ بن کر اسلام کے خلاف لڑتا تھا، اب میں اسلام کے حق میں کافروں سے لڑوں گا۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان اور مقام بڑا ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فرمان امام ابن ابی شیبہ نے باسند صحیح نقل کیا کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما درس دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے۔ مخاطب کون تھے؟ صحابہ کے مخاطب تابعین، وہ لوگ جو صحابہ کے بعد سب سے اول درجے میں ہیں، یعنی صحابہ کا پہلا تو ان کا دوسرا درجہ ہے، صحابہ کے بعد سب سے افضل درجے میں ہیں پوری کائنات میں، انبیاء اور رسول کے بعد۔ عبداللہ بن عمر مخاطب ہیں ان سے اور کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں یاد رکھو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا، کوئی ادنا سی ذرا سی نازیبہ بات بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرنی۔ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، فرمایا تم میں سے کوئی اپنی پوری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ساری زندگی کی ساری عبادت تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک ساتھی کے ایک لمحے کی عبادت یا اس کی ریاضت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے گزارا ہے، تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے وہ بہتر ہے۔ پھر تم کیسے ان کے بارے میں برا بول سکتے ہو؟ کیسے ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہو جو نازیبہ ہے، جو نامناسب ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ یہ تابعین کو خطاب ہو رہا ہے جو صحابہ کے بعد اول درجے میں ہیں، اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ہم کس باغ کی، کس کھیت کی کوئی مولی یا جڑی بوٹی ہے کہ آج ہم صحابہ کے بارے میں ایسی بات کریں جب تابعین کو اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ان کا شاگرد آیا
اور کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک صحابی کو دیکھا ہے کہ اس نے نماز عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا ہے، ایک وتر پڑھا ہے، تو مجھے ذرا کچھ شبہ ہو گیا ہے کہ شاید اس کا عمل درست ہے یا نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بجائے اس کے کہ یہ کہتے بھی درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے ایک وتر پڑھنے کی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کو سبق دینے کے لیے فرماتے دعہو فَإِنَّهُ قَدْ صَاحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے تمہیں سوال کرنے کا کیا حق ہے؟ چھوڑو اس بات کو کہ صحابی رسول کے بارے میں پوچھ رہے ہو، غلط ہے کہ صحیح ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، پھر تم پوچھ رہے ہو؟ تمہارا سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اتنی عظمت ہے جو ہمیں کتاب و سنت نے بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صحابہ کرام نے بتائی، اس کے باوجود اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی پال لے اپنے دل میں، اپنا دل میلا کر لے، تو سمجھے ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار ہیں، بنو امیہ کا خاندان ہے، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا ابو سفیان ہیں، سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ عنہم، سب کا احترام کرنے اور ان کی عقیدت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔